تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 2 دن پہلے باسٹن میں جو واقعہ ہوا، یا پھر کل ایران پاکستان کے بارڈر تک، یا پھر دہلی تک جو اثر ہوا، اس سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ایمان دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اگر کوئی ایمان والا ہاتھ سے روک سکتا ہے تو گناہ کو روکے، یا پھر زبان سے اگر دوسرے درجے کا ہی، پہلے درجے کا ہاتھ سے روکے، یا دوسری درجے کا زبان سے روکے، یا تیسرا پھر دل میں محسوس کرے۔ تو میں اپنی زبان سے جو عالم میں گناہ ہو رہے ہیں اس پر روشنی ڈالتا ہوں، تاکہ گناہوں سے کوئی بچے، جس کو بچنا ہے وہ بچے۔ اب جیسے انسان کی تقدیر ہوتی ہے، زلزلے میں مرنا ہے وہ مر جائے گا، یا طوفان میں مرنا ہے مر جائے گا، یا بلاسٹ ہو رہے ہیں آج کل آئے دن اس میں مر جائے گا، وہ اس کی تقدیر ہے۔ اسی طرح جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے وہ اس کی تقدیر ہے، اگر سے وہ اپنے دماغ کو بنا لے۔ ایک یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، ہم ذرا یہ غور کریں، پرندہ جو اس زمین پہ زندہ رہتا ہے اس کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اناج کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی کی۔ میں نہیں سمجھتا انسان کو شہرت کی ضرورت ہے، شہرت بھی کھو جائے گی، تاریخ جو ہے مسمار کر دے گی تمہاری تاریخ کو، اور پیسہ ہے، پیسہ ختم ہو جائے گا، جوانی ہے، جوانی ختم ہو جائے گی۔ جس طرح میں ان 3 لالچ سے ہٹا ہوا ہوں، نہ تو مجھے پیسے کی کوئی لالچ ہے، اور نہ تو مجھے کوئی شہرت کی، کیونکہ میں بغیر نام کے میرا ویڈیو بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کیا اجر دینا ہے۔ اور رہ گئی عمر کی بات، میں اس عمر میں ہوں کہ انسان ریٹائرڈ ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے یہاں انڈیا میں 58 میں ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، تو میں بھی ایسے ہی قریب ریٹائرڈ والی زندگی کا وقت ہے۔ نہ تو مجھے شہرت کی ضرورت ہے، نہ تو جوانی کی کوئی عورت کے حساب سے یا پھر پیسے کے حساب سے۔ بس مجھے ایک درد ہے، جس طرح میں اپنے آپ کو بچا کر دنیا میں چلتا ہوں، اسلام کی جو ہے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اسلام پر ہمارے اپنے لوگ مسلمان چلے، اور غیروں کو بھی جو ہے اس کے طرف فائدے کا جو ہے راستہ دکھاتا ہوں۔ اب دنیا میں پیس کی بات ہوتی ہے، یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کے پیس کے لیے نکلا تھا، میراتھن جو 2 دن پہلے بھی یہاں پر ریس، اس میں مارے گئے 3 لوگ اور 140 زخمی ہوئے۔ یہ بام بلاسٹ ہے جو واقعہ ہیڈ لائنز میں پوسٹ والے نے دیا، اور یہ ڈیلی نیوز ہے جو لڑکے کے پیس والے میسیج کو دیا، اور یہاں جو ہے ٹائمز والے نے بتایا کہ وہاں کہاں کا حصے میں ہوا تھا، اور 2 بلاسٹ ہوئے۔ اب آپ آ جائیں، 2 بلاسٹ جو ہوئے اس میں انسان مر گیا، یا پھر ایرتھکویک آیا ایران سے، بارڈر پاکستان سے پھر نکل کے دہلی تک آیا، دہلی کے اندر لوگ خوفزدہ ہو کر سڑکوں پر نکل آئے، سننے میں آیا پیپر کے ذریعے۔ تو ایسے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں، کیوں آیا انسان؟ یہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتا؟ اب جیسے ہمارے ذاکر نائک کہنا چاہتے ہیں کہ میں کمپیریٹیو ریلیجنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اب یہ جگت گرو ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں پہلے یہ پوچھتا ہوں، جگت گرو کیا اس نے توریت پڑھی، یا زبور پڑھی، یا زہر پڑھی، یا کبالہ پڑھی، یا تلمود پڑھی، یا اس نے گاسپل کو دیکھا، یا انجیل کو دیکھا، یا بائبل کے پورے کتنے چیپٹر سے دیکھا؟ یا جگت گرو کو یہ معلوم ہے مارمن کیا چیز ہے؟ یا جگت گرو کو یہ معلوم ہے کہ زہر کس وقت کی ہے؟ یا جگت گرو کو یہ معلوم ہے زوراسٹرینس کیا پڑھتے ہیں؟ جگت گرو جانتے کیا ہے؟ جگت گرو صرف انڈیا میں بیٹھے ہوئے، ہندوستان میں ہندوازم ہے، صرف ہندوازم، شیوا جو لارڈ جو تم کہتے ہو وہ صرف ہندو ہی کہتے ہیں، اور وہ 200 کنٹریز میں کوئی نہیں بولتا۔ اب جگت گرو کیا بات کرے گا ذاکر نائک سے؟ وہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور یہ غرور سے ہندو بتاتے ہیں کہ جی ڈیبیٹ کے لیے نہیں ہے۔ ارے ذاکر نائک بزی انسان ہے بھائی۔ ذاکر نائک کے دشمن احمدی جماعت والے ہیں۔ احمدی جماعت کو یہ چاہیے کہ اللہ نے دل مکمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کہہ دیا، تو پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو احمدی 1400 سال کے بعد نکل کے؟
1300 سال کے بعد تو تمہارا جو ہے وہ کبھی اس کو پہلے تو احمدی جماعت بولے، پھر اس کے بعد میں اس کو رسول جیسا بولے، جیسے ہی اسلام سے داخلہ نکال دیا گیا تمہارا تو تم کیا کرے، اس کو مسیحا بنا دیے. تو اس طرح سے تو تم گیم کھیلتے ہو. اب سردار بھی دشمن، ہندو بھی دشمن، کرسچنز بھی کہتے ہیں ذاکر نائک کو ہم جو ہے فلاں جگہ ایسے بیٹ کیا، فلاں جگہ جو ہے ان کو کیا، تم ذاکر نائک کو کیا ہرا سکتے ہو؟ ولیم کیمپبیل کو پچھاڑ کے پھینک دیا ذاکر نائک صاحب نے، سائنس کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، قرآن کے حوالے کے اعتبار سے. لیکن یہ شیطانی جو ہے حربہ ہے مباحثے کا، مباحثہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے ہمیں. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں ذاکر نائک کے جتنے بھی دشمن ہیں آنکھ کھول کر دیکھ لیں، ان کے اسٹیج پر جب وہ ٹھہرتے ہیں کئی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ہاتھ پر. یہ سب سے بڑی تاریخی کامیابی ہے ذاکر نائک کی. ایک اگر ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوتا ہے تو وہ خود جنتی کہلاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث کے اعتبار سے آپ نے ایک دفعہ کہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو، اے علی اگر تمہاری وجہ سے ایک مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام پر چل جاتا ہے تو تمہاری زندگی کے لیے باعث کامیابی ہے. تو اب ذاکر نائک جتنے بھی جلسے کیے ہیں آج تک کاؤنٹ کر لیں، ان کے ہاتھ پر میں سمجھتا ہوں بے شمار لوگ اسلام قبول کیے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ہندو جگت گرو تو دیکھ لئیے. اب رہ گیا ہندوازم کا. ہندوازم پوری دنیا کے اندر ایک ملک فتح نہیں کر سکتا. اللہ نے بت پرستی کو اپنانے کے لیے نہیں کہا انسان کو، کیونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں. صرف تم کو یہی بتانا ہے تم بت پرست ہو، تم لوگ پیگنز کہلاتے ہو، تم لوگ آئیڈل ورشپرز کہلاتے ہو. آج سے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تم کو جو ہے ہمارے پرافٹوں نے دھتکارا، یعنی نکال پھینکا. تم کو حقیقت بتانا چاہا کہ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن تم اپنی بات سے باز نہیں آؤ گے. تم غرور سے ہندوستان میں جی لے سکتے ہو. جس طرح سے انسان زلزلے میں مر جاتا ہے تاریخ ختم، اسی طرح جب تم مر جاؤ گے تمہاری تاریخ ختم. ہندو. اور جہاں تک کرسچنوں کا سوال ہے، کرسچن جو اکڑ کے ذاکر نائک صاحب سے بات کرنا چاہتا ہے، ارے کرسچن اللہ نے صاف کہہ دیا میرے کو بیٹا نہیں ہے. تم بیگاٹن کہتے ہو، میرے کو بیٹا نہیں ہے کہہ دیا اللہ تعالیٰ. اب کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اللہ کو بیٹا ہے. سعودی میں ایک لڑکی جو ہے اللہ کو بیٹا ہے بول کے جو ہے وہ سامنے آئی حجاب بن کے. سعودی میں پہلے تو جہاں تک مدینہ اور مکہ تک غیر مسلم نہیں ہے. وہ میرے خیال سے کاپٹک کرسچن ہوگی ایجپٹ کی، وہ کہہ سکتی ہے اللہ کو بیٹا، کیونکہ اللہ کو ہی وہ لوگ مانتے ہیں. یہاں یہ لوگ جوہا کہہ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تنہا ہوں. اب انسان مل کے نہیں رہنا چاہتا. دیکھ لو قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے انسان کو، تم بچہ ہوتے ہو کمزور پیدا ہوئے، جوان ہوئے بہت اسٹرانگ ہو گئے، مضبوط ہو گئے، طاقتور ہو گئے، پھر مڈل ایج آ گئی میرے جیسی ایج والا، فنش اس کی لائف، طاقت ختم، کمزور پڑ گیا. پھر بڑھاپا، آخری موت کے انتظار میں جی لے رہا ہے انسان. اب 40 سال کے جو ہے حد تک انسان کچھ طاقتور ہے، اس کے بعد ختم ہے. یہ ایک حقیقت اللہ نے بتا دی اشارے کے طور پہ. دوسرا اشارہ انسان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا شرم و حیا عورت کی ختم ہوگی. آج امریکہ کے اندر سب سے زیادہ عورتیں نظر آتی ہیں. احمد دیدات یہی بات بتائے تھے. پتہ نہیں ان کو مرد ملتے بھی نہیں اتنے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں اتنی عورتیں ہیں. شرم و حیا ہے ہی نہیں. اور دوسری بات، دنیا قریب ہو جائے گی کہنے لگے. سیم ڈے ہم کو پتہ چلا ایران میں زلزلہ آ گیا. سیم ڈے ہم نیو یارک میں رہتے ہیں، باسٹن کا واقعہ معلوم ہو گیا. اتنی تیزی سے واقعات معلوم ہو جا رہے ہیں. ساری دنیا کا جو ہے آپ لوگ سرکل کر لیں اور اس میں دیکھ لیں کتنی تیزی سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر بات کر سکتا ہے لیپ ٹاپ پر. قیامت کی باتیں یہ ہے کہ جو ہے ننگا ناچنے والا بھی منسٹر بنے گا. ہمارے وقت میں ہم کو بچپن میں کہا کرتے تھے 1400 سال کے بعد ہماری کیلنڈر کے حساب سے اسلام کی، تو 1400 سال کے بعد میں آپ دیکھ لیں این ٹی راما راؤ ننگا ناچنے والا ہجڑے کے جیسا وہ چیف منسٹر بنا. اگر آپ اور بھی دیکھ لیں تو MGR بنا، یا پھر یہاں پر جو رونالڈ ریگن بنا. تو یہ ناچ گانے والے بھی منسٹرز بن جاتے ہیں، لیڈر رہنما بن جاتے ہیں. یہ بھی ایک نشانی ہے.
اب سب سے بڑی نشانی ہے زلزلے آ رہے ہیں. انسان کو قرآن کے اندر یاسین میں بھی بتایا کہ دھماکے ہوں گے، بلاسٹ ہوگے، انسان مرے گا دھماکے سے، اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا قیامت کے وقت میں، اس کو پتہ بھی نہیں. تو یہ سارے دھماکوں کا اشارہ بھی اللہ نے دیا، زلزلے کا اشارہ بھی دیا قرآن کے اندر، سورہ ہی ہے زلزلے کا، لیکن انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اب جگت گرو جیسے لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ذاکر نائک میں کمپیریٹیو ریلیجس کا اسٹوڈنٹ ہو، کہہ رہے ہیں وہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے، وہ کوئی ماسٹر ڈگری نہیں ہے. تو ان سے بات کر لیں کہ سیٹسفائی تم ہو کے جو اسلام سے دور رہ کے بت پرستی کر کے کیا ملے گا تمہیں؟ احمدیوں تم کو کیا ملے گا اگر سے تم ذاکر نائک کو کامنٹ کریں گے؟ تو تم ایک کنٹری لے کر بتاؤ احمدی میں دیکھتا ہوں تم 100 سال سے جو ہے انسانوں کو کیا سے کیا کر دینا چاہ رہے نہیں معلوم، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی بولنے کے باوجود بھی تم اپنی جو ہے حماقتوں سے باز نہیں آ رہے ہو. ہندو بھی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بھی تمہارے بتوں کو نکال کے پھینک دیا گیا کعبے سے، وہ شیوا کا لنگم ہے وہاں بولتے. کیسی پاگل تاریخ رکھ لے کے بیٹھے ہو. پاور دیکھو اللہ کا، گاڈ نظر نہیں آتا. زلزلے ہوں گے، حقیقت ہے کہ نہیں؟ دیکھو قرآن کی، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دھماکے ہوں گے، ہو رہے کہ نہیں ہو رہے آئے دن؟ مسلمان کو مار رہا ہے، فتنہ بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ ایسی تاریخ دیکھو جس سے تم کو اللہ سمجھ میں آئے. ساری دنیا کے اندر اللہ جنوں کو اور شیطان کو میں دعا کرتا ہوں راہ راست پر چلائے. وہ لوگ اب تک بھٹکاتے ہوئے ہیں انسان کو نیکی کی طرف بلائے، وہ خود نیکی کی طرف آئے، اور اللہ جہنم کو بند کر دے. اے شیطان تو اگر بھٹکا لیتا ہے انسان کو تو اللہ کرے کہ جہنم کو بند کر دے، اور حشر کے میدان میں جب سب کا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ اس وقت جس کو چاہے بخشے. میں یہ دعا کرتا ہوں ہر انسان کو، میں یہ دعا کروں گا کہ سارے عالم میں ہم لوگ مل کر، کیونکہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف ہی دیکھتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے، یہ بات غور کیے، او مائی گاڈ، جب اس سے کچھ اچھی بات ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے، صدمہ پہنچ جائے، وہ اس وقت میں فوراً کہتا ہے او مائی گاڈ. یہ او مائی گاڈ کیا ہے؟ ہندو بھی کہتا ہے او مائی میرا بھگوان، کرسچن بھی کہتا ہے او مائی گاڈ، مسلمان بھی کہتا ہے او میرا خدا. تو یہ کیا ہے؟ انسان کو فیصلہ اللہ تعالیٰ اسی کا جو انہیں عبادت کرتا تھا، اسی کو جو خدا سمجھتا تھا، اللہ سمجھتا تھا، گاڈ سمجھتا تھا، اسی کو بھگوان جو سمجھتا تھا، ایشور جو سمجھتا تھا، اسی طرح فیصلہ ہوگا. میری اللہ سے یہ دعا ہے سارے انسانوں کے لیے، انسان اسلام کو سمجھے، اسلام پہ آ جائے، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے آگے بڑھے انسان. اب یہ جو یوگا ہے یا آدمی ہیلتھ کلب کو جاتا ہے یا جم کو جاتا ہے، وہ ایک ایج ہے، ینگ ہے تک ہی جائے گا، اس کے بعد میں خود بخود اس کی باڈی کھوکھلی پڑ جائے گی، کمزور پڑ جائے گی. اللہ خود بتائے کہ مڈل ایج سے اس کی جو ہے بربادی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. کوئی سمجھنے والا میری بات؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.